من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم معززین و محترمین گرامی قدر سامعین بزرگان ملت شرفاء امت اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم انہوں بہترین بنائے اتنا خوبصورت بنائے کہ اللہ کریم دی پوری مخلوق دے وچ ساری مخلوق دے وچ ایہو جیا کوئی نہیں وے با کمال بنائے بے مثال بنائے لا زوال بنائے کمال پیدا ہوں ویلے تھیندے جیرے ویلے کامل تھی ونجے کوئی شے کامل دا مطلب ہے مکمل ہو ونجے تے مکمل دا اگر اردو اچ یا اپنی زبان اچ اسا معنی کروں تا اون دا مطلب ہے جو پوری تھی ونجے ایک شے پوری تھی ونجے ہون آکسو کہ ایک کامل ہے ہون آکسو کہ ایک کمال تے اگر پوری نیوے اساں اوکو کامل نیسے آگ سکدے اساں اوکو کمال والا نیسے آگ سکدے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کو انج دا اللہ حسین تے بہترین بڑھائے کسی قسم دی کوئی کمی نہیں رکھی خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء سرکار نو اللہ نے ایہو جیا کامل بنائے کہ کسی قسم دی کوئی کمی نہیں رکھی اور میں ایک تواڈے سامنے مثال عرض کراں ایک بندہ کمرہ پاون پوے او کمرے تے ٹی آر گارڈر پا کے چھت پا سٹے اگر ٹی آر گارڈر فٹ فٹ گھٹ ہومن تو آکو ودھامڑے پوین تو اے چھت تسا ایکو کامل نہیں آگ سکدے
اے چھت تا پوی کھڑی ہے لیکن ٹی آر گارڈر تے گھٹ ہیں، اے چھت ناقص ہے، اور اگر گارڈر فٹ ڈو فٹ ودھے کھڑے ہوئے کمرے کنو باہر ہون سونے لگ سن یا کوچھے لگ سن، ہون تو ساکسو کہ این کمرے کو کمال دا بڑامن کیتے ٹی آر گارڈر کو پورا کرو، جیرے ویلے ودھے ہویا گھٹ ویسی ہون پورا تھی ویسی ہون کمال بن ویسی، کہہ شایدہ کمال ہوں ویلے بندہ ہی وے کہ جیرے اون شے دے وچ کسی شے کو کسی گال کو کہے چیز کو نہ گھٹاون دی ضرورت پوے تے نہ ودھاون دی ضرورت پوے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن بڑھائے تا با کمال، عظمت بڑھائی ہے تے لا زوال، شان دیتی ہے تا بے مثال، نہ تا کہیں شے کو گھٹاون دی ضرورت ہے تے نہ اون دے وچ کہیں شے کو ودھاون دی۔ اگر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن و جمال، آپ دی داڑھی مبارک دی خوبصورتی، آپ دی اکھی مبارک دی روشنائی اور خوبصورتی، آپ دے ابرو مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک، اگر اسا آکھوں کہ اون دے وچ کوئی شے ودھامنی پوندی ہے ول ایندا مطلب تے اے ہے کہ او کمال دا چہرہ نیوے، تے اگر آکھو نئی شے فلانی گھٹاونی پائے ویندی ہے تے ایندا مطلب ہے کمال ہون وی نیوے۔ دیوبند دا عقیدہ اپنے ذہن دے وچ بہا کنو، اسا کلیتاً از ابتدا تا انتہا، اکابرین کنو گھن کے اساغرین تک، وڈیا کنو گھن کے چھوٹیاں تک، سارے ایہو عقیدہ رکھ دے ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک پورا ہے، کامل ہے، مکمل ہے تے ول کمال والا ہی وے، کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے دے حسن و جمال کو نہ ودھاون دی ضرورت ہے تے نہ ہی او کو گھٹاون دی ضرورت ہے۔ اگر میں ودھاواں ایندا مطلب ہے کہ پہلے پورا نہیں، اگر گھٹاواں ایندا مطلب ہے پہلے پورا نہیں۔ اللہ کریم نے جی میں محبوب سوہنے کو بے مثال تے لا زوال بنائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین تے حسین تے دل نشین بنائے۔ انہیں علماء دیوبند دا اے بھی عقیدہ ہی وے پاک نبی رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل مبارک کو بھی اللہ کریم حسین بنائے، عمل دے وچ بھی کوئی اضافے دی ضرورت نہیں سے سمجھ دے، عمل دے وچ بھی کمی دی ضرورت نہیں سے سمجھ دے، کیوں کمال دی شے بڑسی ہوئے لے نہ اون دے وچ گھٹاون دی ضرورت ہوئے نہ اون دے وچ ودھاون دی ضرورت ہوئے۔ اگر عمل نبوت دا تے تیکو میں کو اون دے وچ کوئی شے ودھاونی پائے ونجے انہا مطلب عمل کمال والا نہ ہے، اسوں کو کمال والا بناونا چاہتے ہیں۔ اور اگر سونے پاک نبی دا عمل ہے تے کہیں شے کو اون دے جو گھٹاونا پائے ونجے انہا مطلب ہے کہ حسن اگے نہیں، کمال اگے تہائی کہنا، اسا کچھ گھٹا کے ہون کمال پیدا پہ کرے دے ہیں۔ نا بیٹا دوست، اللہ کریم نے قرآن کریم جے ویلے مکمل فرمائے، جے ویلے نزول مکمل تھے، اعلان تھی گئے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ دین کو کامل کر دیتا ہے،
کامل تھیون تو بعد شے مکمل تھی کے کمال دے درجے تے پجدی ہے. ہی واسطے دیوبند والے دا نظریہ عقیدہ ذہن چ رکھا ہے جی میں سونے مصطفیٰ کو اللہ کمال والا بڑھائے, سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عمل کو بھی کمال والا بڑھائے. اسا اولی سے جیریا کو نہیں سوہنا تا کمال والا ہے تے سوہنے دا عمل کمال والا نہیں. اساڑی زبان سڑ ونجے, اسا زمین چ لہ ونجوں, جو اسا اے جملہ بولوں نامیہ نا جیرا آپ کمال والا ہے او دے وجود تے سجدہ عمل بھی کمال والا ہی میں. ای واسطے اسا کھل کے گال پہ کریں دے ہیں, لکی چھپی ہوئی گال نہیں, کھل پہ کیا کریں دے ہیں میاں سوہنا بھی کمال والا تے سوہنے دا عمل سوہنا بھی کمال والا. اے نہیں سے آتے کہ آقا کو اللہ کمال دیتے تے عمل کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے. نام یا نا وڈے بندیاں دی گال وڈی ہوندی ہے. ساڑی زبان آ جاندن راٹھا دی گال گلہ دی راٹھ ہوندی ہے. کلام الملوک ہے, ملوک الکلام ہے. بادشاہ دی گالی جری ہوندیاں او گالی دی بادشاہ ہوندیاں ہی میں. سونے نبی دے وجود تے اللہ عمل کمال والا ہی واسطے رکھے جو سونا آپ کمال والا ہے. عمل کمال والا تھا تے سجدہ سونے دے وجود تے ہی وے. دیوبند والے دا نظریہ ذہن دے وچ یہ رکھ گنی جی میں سونا کمال والا او دے تے سجدہ بھی عمل کمال والا ہی بھی. اے نہیں بھی تھی سکتا کہ سونا آپ کمال والا نہ ہوئے عمل کمال والا ہو بنجے نانا. اے بھی نہیں بھی تھی سکتا کہ سونا آپ کمال والا تے عمل ناقص ہوئے نانا نا, عمل بھی کمال والا, صاحب عمل بھی کمال والا. کمال والا منن دا مطلب کیا ہے؟ ہون ایندے وچ اضافے دی ضرورت نہیں میں, ایندے وچ کمی دی ضرورت نہیں میں. اس واسطے اسا عمل کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اسا سوہنے محبوب دے عمل کو اوے دا اوے رکھسو جی میں میرے آقا دا عمل ہے. لوگ آدھر مول جب تینا تے بنا دا فرق کے ہے, میں کہا میں نسینا میڈا تے بنا دا فرق کے ہے. میں دا اوہو عمل کافی جیرا میرے سونے پاک نبی دا تے بیا دن نہیں عمل کافی نہیں نہ کافی ہے. میں کہا تیری اپنی سوچ, میری اپنی سوچ, سونا نبی بھی میں کو کافی. انہاں کرو بعد کہ بے نبی دی ضرورت میں نہیں سمجھے دا, کہ بے نبی دی حاجت نہیں سمجھے دا, کہ بے نبی دی نبوت اعلان کرنا جرم سمجھدا, کہ بے نبی دی نبوت کلمہ چلاونا جرم سمجھدا, اسلام نہیں سمجھدا جی میں پاک نبی تے نبوت ختم ہی میں. کیوں او کمال والے کے بعد اور کہ بے دی ضرورت نہیں میں. سورج نکل آئے, سورج تے نکلن کے بعد اور کہ بے چادر تے ستارے دی ضرورت نہیں میں. سورج کو آخری نمائندہ سمجھنا میں روشنی دا, بلکہ منور روشنی کنو سورج بے ذات بن کے آئے. انہیں کنو بعد کہ بے روشنی دے نور تے مرکز دی ضرورت نہیں میں. دیوبند دا عقیدہ نظریہ اپنا اور سمجھ گن جی میں کائنات دے وچ روشنی دے مرکز کنو بعد کہ بے مرکز دی ضرورت نہیں میں. انہیں یاد رکھی حضور دی ذات کنو بعد کائنات دے وچ کسے اور نبی دی ضرورت نہیں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے وچ رشد و ہدایت دا مرکز بن کے تشریف کھلائے. انہیں دے تشریف کھلا بن تو بعد میں کہ بے پاسے ہدایت تے روشنی کی تے دیکھنا جرم سمجھدا. توجہ, اللہ کریم جو فرما دیتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میں سوہنے دے عمل کو سوہنا بڑھائے.
میری زبان کا بے عمل کو سونا نویا تھی میں کو سونا آکسا جے کو قرآن سونا آکسی میاں قرآن سونا سونے دے پاک عمل کو آتے بل میں کیوں نہ آکھا حسن و جمال میں نے آقا دے عمل تے ختم ہی میں گال سمجھ آندی بھائی میں توجہ میں تے رکھیا ہے حسن و جمال میں نے آقا دے عمل تو پیچھے ختم ہی میں ایک بھائی گال چکرا میری نظر کہیں بے عملچ حسن و جمال دیکھن دی کوشش کرے تے کرے کیوں کہیں بے پاسے حسن و جمال دی چاہت رکھے تے رکھے کیوں سونے دا عمل سونا میں اون سونے عمل کو چھوڑ کے حسن و جمال کا بے پاسے تلاش کرا تے کرا کیوں میں کو نہیں ٹھا تھی گال نوکر سرکار دا ہوا غلام آقا دا ہوا بردہ تے بہنا تے سوڑے پاک نبی دا ہوا تے میں بئی شیعہ کو آقا ایوی حسنہ ہے ایوہ نوہ کم حسنہ ہے ایوی چنگا ہے اے بھی بہت سونا ہے اے بھی اچھا پیا لگ دے نام ہے نا بھرانا جیرا آقا دا غلام ہے حسن و جمال سونے دے عمل تے دیکھ سی گال سمجھ آندی بھائی میں دنیا دے وچ ٹکے ٹکے دے نوکر ہوں دے چھوٹے چھوٹے افسرہ دے نوکر ہیں وہ ایک افسرہ کھائی اپنے نوکر کو یار آج بھنڈی نہ پکا گھنو بڑی سونی ہو سکے سائیں چودھری صاحب بھنڈی دی تا کیا بات ہے ایہو جیا سونا تا جناب جی سبزی دا تا کوئی ڈیزائن ہی کہہ نہیں ہے تا بہو آلہ سبزی میں کھاون دے وچ ایویں لگدا جی میں بٹیرے بندہ کھانا بیٹھے اگر یار چلو بھنڈی قرآن نے کریلے چا پکاؤں کریلے ہو سکا کیا گال ہے چودھری صاحب کریلے دا جو نا کی تا ایویں سبزیاں دا بادشاہ ہے اپنے موسم دا بادشاہ ہی وے اے سبزیاں در سردار ہی وے انہیں کھاؤ جو صحیح اے دیسی مرغے تو زیادہ طاقت دیندہ ہی وے بڑا بہترین تے زبردست کھامن جو پوتے بس کیا سواد تے لذت ہے وہ کہ یار چھوڑی کو بینگن نہ پکاؤں چا سکے واہ صحیح واہ کیا وہ بینگن خوبصورت سبزی اللہ بڑھائیے اندھے سر تے تاج رکھیا سی تھوڑی دیر تو بعد چودھری دا دماغ پھر گیا اللہ یار چھوڑ بھالا بھنڈی کو بھالا کریلے کو بھالا فتاؤں کو چھوڑنی سے پکے دیا تھا کہ صحیح ایک کوئی کھاون دیا شیئن بھنڈی لیس نال بھری کھڑی ہے کوڑا ایویں کریلا جی میں نیم ہوئے تے این فتاؤں کو دیکھو این کو تا کھرکا ہی نہ کھاوے صحیح اپنے مالک کے پچھو گھومتا کھڑے ہیں اپنے جناب جیندہ نوکر ہے اندھے پچھو پچھو ٹرتا کھڑے کمال ہے میں کو مسلمان دے اٹھے افسوس ہائے مسلمان ہائے سہرے نبی دا غلام پاک نبی دا امتی ہوئے تو فل سہرے محبوب دے عمل کنو بغیر کہ باپا سے حسن دیکھے اے ٹھیک ہی میں سکتا ہے نوکر کو دیکھ اپنے آقا اور مولا اور مالک کنو بغیر ہٹ کے گال نہیں کرے دا حالانکہ ٹکے دا ملازم ہے اور ساری کائنات دے سردار دا رب تک کو غلام بڑھایا ہے بل تو انہاں دے عمل کو چھوڑ کے مولی دے بڑھائے عمل کو آتا کھڑا چنگا ہے چنگا ہے چنگا ہے نام ہے نا بھیرا چنگا وہ ہے جیرا آمنہ دے لال دا والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ میں دل رکھ آج میں تھی ونجا نا بیمار میں ڈاکٹر کو من کیا کہ ڈاکٹر صاحب میری زبان دا ذائقہ ختم تھی گئے پتہ نہیں لگتا کوڑا ہے یا میٹھا ہے گوڑ چکھاما والی ہو سکے کہ اگر نیم دیا ڈوڑیاں کھا گی نہ والی ہو اگر آم کھاوا چا والی ہو تے مصبر کھا گی نہ والی ہو ڈاکٹر صاحب پنیر چپیما پسا کے والی ہو تے روح افزاد شربت والی ہو میری زبان تا ذائقہ ختم تھی گئے اگر میں نے سنکھر دے
جناب آلات کمزور تھی ونجن پتہ نہ لگے خوشبو ہے یا بدبو ہے. میں پریشان ہو کے ڈاکٹر کنوں گیا بیٹھا. اگر پتہ نہیں لگتا میں کو اے 10 روپے دا نوٹ ہے یا 20 والا نوٹ ہے 50 والا نوٹ ہے یا 100 روپے والا نوٹ ہے, پریشان تھی سو یا نا یار کمال نہیں تھی گیا. میری تو نظر کچھ ہے تھی گیا ہے. ڈاکٹر کنوں ونجو چیک کراؤ. ڈاکٹر صاحب میری تو پتہ نہیں نظر پھٹ گئی ہے. افسوس مسلمان دی ذات تے میں کو او میاں تے کو پتہ لگ دے کائنات دے وچ اگر اے چھیاں انسان دیا ختم تھی ونجن انسان پریشان تھی دے معالج کنو ون کے اودی منت ترلا کرے سی. لیکن افسوس مسلمان تے میں کیتی بیٹھا ایکو سوہنے نبی دے سوہنے عمل تے پاک نبی صحیح رحمت دو عالم دے عمل تو بعد دنیا دے بڑھائے عمل دا اگر فرق ختم تھی گئے تو ایکو پریشانی نہیں رہی. کیوں نہیں رہی پریشانی؟ سارا کچھ ہکے روڑ ہکے جناب کنک تے روڑ دا مول ہکو کی تھی کھڑائی. کیوں دسات صحیح میں کو اصل تے نقل رلا کے اندہ ریٹ ہیک کی تھی کھڑائی. کیوں دنیا دے وچ ملاوٹ والا مال نہیں کھندا. دنیا دے وچ جیری کنک دے وچ روڑ ڈھیروں میں نہیں کھندا. جیری جناب مرچ خالص نہ ہوئے اندے وچ بورا پاتا ہوئے رنگ کے نہیں کھندا. جیرا کھیر خالص نہ ہوئے نہیں کھندا. تکو کھیر تے میاں پانی دا فرق پتہ لگ دے. تکو مرچ تے بورے دا فرق پتہ لگ دے. تکو جائز تے نجائز دا فرق پتہ لگ دے کہ ملاوٹ تھی کہ شاید وچ زیادتی تھی پئیے. تکو پاک نبی دے دین دا پتہ کیوں نہیں لگتا؟ سانا میں کو بھی سمجھا دنیا دے فرق اتنے سمجھی بیٹھے ہیں تے سوہنے پاک نبی دے دین نال جیڑا کچھ جور الائی ونجے ٹھیک ہے قبیل تو تے چپک تو تے گنب. کیوں تیری حس کیوں ختم تھی گئی؟ تیری حس کیوں فوت تھی گئی ہے میرا بھیرا؟ تیری حس کیوں بیدار نہیں تھی دی پئی؟ حس اپنی کو بیدار کر تاکو سچ تے کوڑ دا پتہ لگے اصل تے نقل دا پتہ لگے تاکو ریشم تے ٹاٹ دا پتہ لگے مخمل تے تاکو اروڑی تو چاہتے ہوئے کپڑے دا پتہ لگے کہ اے اصل ریشم دا کپڑا ہی میں اے ٹوٹا ٹاٹ دا نال پہ ماند تھیا کھڑے اے مخمل دا لباس ہی بھی تے اے اروڑی تو چاہے ہویا کوڑا کرکر تو چاہے ہویا ایک کپڑا اے اودے نال لتھی تھیا کرے تاکو پتہ لگنا چاہیے میرا پھرا اصل تے نقل دا صحیح تے غلط دا صحیح تے غلط دا معیار تاکو بیدار تھی ہونا چاہیے. دنیا دی حس ختم تھی ونجے نقصان نہیں. اگر دین دی حس ختم تھی گئی ہے تو آخرت دا نقصان نہیں. اپنی حس کو ضائع نہ ہو دے. اگر میں کو میٹھے تے کڑوے دا پتہ نہیں لگا پیٹ تا میرا بھرے بھری جیے نا روٹی تا کھاتی بیٹھا نا چلو یہ ہوئے کہ چاہ دی چاس نہیں آئی یہ کوئی تھی گیا نا خوشبو تے بدبو دا پتہ نہیں لگا تو ٹھیک ہے کچھ نہیں تھیا. خیر دات وی والا نوٹ پتہ نہیں لگتا پیدا صحیح میں حضرت تو سا بیٹھے ہوئے اے کوئی 100 والا ہے 200 500 والا ہے اے نوٹ تا دسایا چاہ پوچھ گن سا کیا کروں. اگر دین علی حس ختم تھی گئی میرا بھرا والآخرت دا بڑا نقصان ہے. اپنی حس کو ختم نہ تھی مر دے جی میں دنیا دے وچ فرق کر گھنتا ہی میں کہ اے شاہ اصل نقل ہے ایویں تکو دین دا ہی پتہ لگنا چاہیے ہے کیرا عمل سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے تے کیرا میں نال آپ رلائی کھڑا تے جوڑی کھڑا پتہ کیوں نہیں لگتا. سارے بڑا سا مولیاں نے کام تا نہیں نا کچھ تو آپ ہی ساڑے تھے ہو تو آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ تو آپ کو یہ حیثتا تھی بھی نہیں چاہیے. لیکن میں ایک بھائی گال چکرہ تو آپ کو پتہ لگتا ہی وے سونے پاک نبی دے عمل دی نورانیتی بہت ساری ہی وے بندے کو پتہ سمجھ لگ دیئے. میں صحیح بھی حال پیا کرے نا
میرے محبوب سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عمل مبارک ہے ان دی اپنی نورانیت ہی بھی تے میرے اپنے بڑھائے ہوئے دنیا دے کم جے رہن ساکو پتہ لگ دے پر ایک کم اصلی وے تے اے نکلی وے وال کیوں کھڑے ہیں سوچے دے والا دیسا یا کہ برادری جو نہیں ران دے دی قوم وال پھر سی کیا کروں لوگ کیا اکسر بسے والے تمک وال جیرنا کچھے سن او اکسر والی شبت تے کو کیا تھی گئی یاد رکھی میڈا پھرا آخرت بڑی ڈاٹھی ہوئی دنیا دے بکھیڑیاں کروں پریشان نہ تھی ہوئی پیا دنیا دے تو رولیاں کروں پریشان نہ تھی ہوئی پیا آخرت کو سامنے رکھ اللہ کو راضی کرن دا جذبہ رکھ پاک نبی سائی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت طیبہ تے پوری طرح عمل کرن دا جذبہ بیدار رکھ ساری دنیا مخالف تھی بنیے تو کامیابی میں ساری دنیا راضی تھی گئی تے رب نہ راضی تھی اول دسو کے بن سی کل قیامت علیہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ونیا سونا پاک نبی فرمائے وانیو وانی تو او ہی میں یعنی میرے عمل تے میرے غیر دے عمل کو رلا کے ایویں رکھے ہی فرق کی ختم کر دیتا بھی تو کیرے مولا لایا کھڑی میں نے کروانیا سوحکان وان ایکو کھیل ونیو فرشتے پکڑ کے جہنم میں جو ساٹھ دے وین میں نے بھیرا میں نے کیا بن سی والا میں کو اے سوچنا چاہیے ہے دنیا دی لش پش کو مت دیکھو حسن و جمال کو مت دیکھو کہ بہو سونا پیا لگ دے سائی واہ قربان جاندی ہاں تے ملتان جاندی ہاں دیکھو سائی چمیں دے کھڑے ہیں کہ کیا بڑا کم میں جار مولی شبت کو کیا نہ پتا حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا خواجہ مجذوب نے کیا خوب فرمائے حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا ظاہری حسن کو مت دیکھو ظاہر دا حسن کیا پیاتے ایک جوان دی شادی تھی صبح نماز تے گیا ویسے ہوتا تا گھٹے شادی تھی وجہ دے وال بندہ نماز ہی پڑھے ہیں کئی بیچارے پڑھے شوق نال نماز پڑھتے وال شادی تھی وال نماز بھی چھٹی تھی گئی نا میں نہ پھرا نماز کو نہ چھوڑو جیرا نماز کو نہ چھوڑے سی نماز او کو نہ چھوڑے سی وال کل قیامت علی دہاڑے او کو نماز نہ چھوڑے سی قبر نماز نہ چھوڑے سی تو آپ کو پتے قبر دے وچ جیرے ویلے عذاب انسان در ودھڑ پاؤں ہے انسان دے اپنے عمال ان کو گھیر گن دینا کداؤں حج کھڑے کداؤں زکاة آئی کھڑی ہوئے کداؤں نماز ہی وے کداؤں روزہ ہی وے کداؤں صدقہ تے خیرات ہی وے کداؤں تلاوت تے ذکر ہی وے کداؤں درود شریف ہی وے اے عمال انسان کو گھیری کھڑن اے عذاب کو نیڑے لیوے آمن دے دے پائے اگر ساڑھے ہر پاسے دے محافظین کمزور ہوئے وال پیچھے کیا بنسی ساڑھا نماز دی پابندی رکھو نماز کو نہ چھوڑو روٹی چھوٹ ونجے پانی دا ناغا تھی ونجے دوا اگر چھوٹ گئی ہے ناغا تھی گے تا تھی ونجے نماز دا ناغا نہ تھی وے اے ہے مسلمان دشان جیرے ویلے تک نماز ادا نہ تھی وے ہوں ویلے تک طبیعت کو سکون تو چین نہ آوے سمجھ آدھی پئی وے تے نماز ہی وال جماعت نال پڑھی کرو تکبیر اولا دے نال امام جیرے لیا کہ اللہ اکبر تسے نال اللہ اکبر اے تکبیر ہی لے اولا ہی میں شیطان دی پہلی کوشش ہے تکبیر اولا نال نہ رلے والدو جی کو اچھا پاڑی کھن سے یار خیر ٹائم تا بہوں پہ وال کو دوست اباب تا وال ایویں تھی بس او یار ہون تا ٹائم ہی آگڑے ہون تو کیرا نماز پڑھتے بائے وانی حاجی قدرت اللہ بڑھیا کرے بائے تی چل نماز تکبیر اولا دلال اہتمام نال پڑھو اور اے بہو افسوس دی گالے اصل ہوگا دی نماز در توجہ بہو گھٹے پوری توجہ رکھو نماز در خدا دلال تعلق اپنا مضبوط کرو
لوگ آدھے میں کو فلانا کچھ پیادا ہے، فلانا میرے نال صحیح نہیں علیندہ، فلانے دی طبیعت میرے نال خراب ہے، فلانا میں کو مندے کٹ دے. ساری وجہ ہک ہی وے جیرے ویلے تک بندے دا تعلق رب نال ٹھیک نہ تھی وے مخلوق نال ٹھیک نہیں وے تھی سکتا. اپنا تعلق خالق نال ٹھیک کرو. ٹائم تے نماز اذان آئی اللہ اکبر بس چھوڑ دیو ہر شے مسجد. تو آپ کو پتہ ہے اللہ کریم تو آپ کو آپ سڑویدہ ہے حی علی الصلاۃ آؤ میاں نماز کی تھے اللہ اکبر ساکو جو ہمیں آنکھیں آجا میں نماز پڑھی کرو 5 ٹائم دی اسد والی پڑھنی آئی لیکن بندے نالوں کو پیار کھچڑے کہ وہ اپنے بندے کو 5 ٹائم اذان دے کے نماز کی تے سڑویدہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو تو آکو اگر کوئی دعوت تے سڈے چاہ تو سا نہیں ویران دے شادی تے سائیں سڈ آیا پہ ہن کے کرو وجنا پودے جو نہ جو سڈے یاری دوستی بلپا رشتہ داری وسیب علاقہ او کو نبھاون کیتے ساڈ کو ڈٹھی ویندے وے تے جو رب دا ساڈ آیا پیا او کو نہیں وے ڈٹھا او کو دیکھو اللہ سائیں دا ساڈی وے حی علی الفلاح. آؤ نماز در آؤ کامیابی در. نماز بہو کامیابی ہی وے نماز دی غفلت نہ تھی وے نماز پابندی نال پڑھو. اور میں ایک بئی دعوے نال آکھاں گال اسا نماز نہیں سے پڑھ دے ہی واسطے پریشانیاں چودے ہیں. ایک بندہ دا مولوی صاحب میں تے کوئی لگدا جادو تھی گیا میں تے بہت پریشان ہاں لگدا ہے کہ دکان کہیں بج سکتی ہے بدھی پئی ہے. میں تے جناب مولوی صاحب رول گیا انہیں کہوں پوچھو تو نماز پڑھ دیں بس کٹا ہی پڑھ نا ایک کوئی جادو مادو ٹوڑے موڑے ایک کوئی ایویں عام کہہ نہیں کہ تو سمجھو بھائی وہ ایک میرا آئی شاگرد میں کو فون کی تھی پہ آدھا استاد صاحب تھوڑے تے بہت سخت جادو ہے. میں کہتا ہے کو کیوں پتہ لگ آتا ہے 3-4 علامتیں میں ڈٹھی بیٹھا. میں کہا اچھا دس کیری علامت. ایک علامت ہے کہ گھر دے وچ جڑا نا بیماری نہیں پئی ویندی. میں کہا اچھا بئی کیڑی علامت ہے. گھر دے وچ استاد صاحب بے روزگاری بہو ہے. میں کہا اچھا بئی کیڑی علامت ہے. نکی نکی گال تو لڑائی تھی ویندی ہے. میں کہا اچھا بئی کیڑی علامت ہے. ایو جی کو ایک اور علامت ہی دسی جا. اور میں کو کڑمے میں کو کوئی گھر دسا تا صحیح جنہ وچ اے چاویں علامتاں نہ پائیاں ویندیاں میں ساری کہنا تے جادو تھیا کرا کو عقل دی گال کر. نماز پڑھ دینی سے والا دے پریشانی نہیں پہ ویندی کی میں ونجے پوری عبادت ریاضت آسانی سے کریں دے پریشانی کی میں ختم تھی وے. پڑھسو نماز سارے پڑھسو اللہ تعالیٰ تو کو خوش رکھے. خیر توجہ رکھو. تو ساکھ سو مال جب ایسا کوئی تھے چیلہ لاوڑ کی تا نہیں آئے بیٹھے تو تا تبلیغ چیلہ دی شروع کر دیتی ہے. میاں دین سکھڑائے بے نا تے اے نماز دین کرنو باہر ہے. نماز ہی تو دین دی گال ہے. تو بل اے دا حق ساڑا بڑھدا تو کو نماز دی تلقین کرن دا تو کو نماز نہ کھو تے باقی گالی سمجھائی رکھو تے ول اے کون سمجھے سی اے ایسا مولیہ نہ کام ہے. خیر توجہ میں عرض ایک کرے دا بیٹھا میں شادی تھی صبح نماز تے وقت گیا مولوی صاحب بلا گدا یار چاہ گھناؤ جوان کو خدمت کروں ساکو ملن کی تے آئے بیٹھے خدمت توادو تھئی گھنٹہ دو تھی گئے ہٹ کے جو ول گھر گیا گھر وان کے دے تھے ایک نوکرانی جی کو سڈیا گیا ہی کہ تو آ کے بھانڈے صاف کر تو آ کے بستر چاہ کے سوال کے رکھ کھٹڑے ٹھیک کر کے رکھ جھاڑو تے صفائی کر. او نوکرانی او دے کنگن تے زیور تے کپڑے تے او دے زال تا سارا زیور پا کے بیٹھیے او گڈو ٹھپڑ مارے کملی تکو سجا سے گھر دی صفائی کیتے تکو سجا سے اسا برتن دھون کیتے تکو سجا سے اسی سوال صاف کرن کیتے تکو جھاڑو ڈیون کیتے تے تیری ہے جرت. ماں آ گئی بھیڑی آ گئیاں رشتہ دار کٹے تھی کو خیر ہے کیوں مارے ہی کو اما دیکھ
اینا حال دیکھ تسا سڈیائی کو صفائی کیتے اینا حال دیکھو بچڑا اے تیری زال ہے یہ زال ہے رات تک نہیں آئی بچڑا اے میک اپ دا کمال ہی بھی آج رسم رواجات تھیا کرا میک اپ اسا سارے جو رسم کو میک اپ نہ دیتے ہیں ایویں سارے جناب پانی بہنا شروع تھی ویدا ہے نہ بیٹا پھرا نہ حسن کو نہ دیکھی رسم رواج دے حسن کو نہ دیکھی فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار ای حسن و جمال کو نہ دیکھی پیا اے صرف مٹی اڈی کھڑی ہی بھی جہدے بچ پتہ نہیں پیا لگدا جیرے ویلے مٹی صاف تھی ویسی بہ ویسی مٹی دھول ختم تھی ویسیا والتے کو پتہ لگ ویسی تو گھوڑے تے سوار ہی وے یکے کھڑکے تے سوار ہی وے موت دا ٹائم آمن دے وال پتہ لگ ویسی پاک نبی دی سنت تا کیا فائدہ ہے رسم رواج تے ٹرن دا کیا نقصان ہے اے جنی لشنگ پشنگ تھئی کھڑی ہے ان کو نہ دیکھ لشنگ پشنگ والے پاسے مت توجہ کر سونے نبی دا ہوا غلام تے میں کو کائنات دے رسم رواجہ دی لشنگ پشنگ خراب کر ونجے کیوں میاں میری اکھ دے وچ حسن تے جمال سونے پاک نبی دی ادا دا ہی بس میں تیرے رسم رواجہ دے حسن و جمال کو نہیں دیتا سمجھ آندی بھائی بے تو ساکھو ساکھو تا چنگا لگتا کھڑے عمل سونا پیا معلوم تھی دے عمل عجیب لگ دے عمل حسین لگ دے میں کہ چل ایک بھائی مثال لے ماں ایک بندے کو اسا دیتا سے گوڑ ہاں چاچا گوڑ ہی بھی کھا چاچا جو چکدا دا بچڑا میں کیرا تیرے نال ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے تیرے نال کیری دشمنائی ہے وڈی میں کہ چاچا خیر ہے کیوں ارے بچڑا گوڑ ہے کہ مصبر جاتی ودائی کوڑی اتنی ہے جو بندے دے اندر نہیں ویندی الٹی آندی ہے اچھا چاچا ہاں گئے دے لڈو ہی نہیں اے برفی ہی بھی اے جلیبی ہی بھی اے کھانڈی بھی بچڑائے تا ساریاں کوڑیاں چاہتی ودائی خیر ہی بھی بندے مارن تری نہیں آیا بیٹھا نہ چاچا مٹھا نا اچھا کہ بھائی بھیرا کچھ کھا سٹے دے ہیں ہاں یار مٹھی ہے ہاں یار یہ تو مٹھی آئی تو سنے کو مٹھی آئی یار چاچا تے کو کیا تھے تے کو مٹھی شے کڑوی محسوس کیوں پیچھی دیئے ایک حکیم سے بیٹھا میں کڑی کھاؤ نہ بس ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا حکیم سے کیا تھے حکیم سے ایندے جگر ایک سفرا پیدا تھی دا پہ ایندے میدچ سفرا دی زیادتی تھی کھڑیے زبان دا ذائقہ تاہوں کڑوائے جیری مٹھی شے کھاوے ہی کو کڑوی محسوس تھی دی ہے وال میں کیوں نہ کھا جیرے بندے کو مٹھی شے کڑوی محسوس تھی وے تے کڑوی شیاں اوکو آ چنگی آدھگن وال سمجھ گنائے اے روحانی بیمار ہی وے مریض ہی وے میاں جے کو جناب جی ہر شے کڑوی محسوس تھی وے مٹھی شے کو کڑوا سمجھی بیٹھو وے تو سارے لوگ فیصلہ کر کے آکسو اے بیمار ہے انہیں علاج دی ضرورت ہے میں بھی یہ گال پیا کرے نا پاک نبی دی سنت جے کو کڑوی محسوس تھی وے تے کڑوی شے جے کو مٹھی محسوس تھی وے ایکو علاج دی ضرورت ہے روحانی مریض تھی بھی ایدہ علاج کرا ایکو آکھ چاہ بسترہ تے بچڑا وانج رائے وینٹ 4 مہینے لا وانج کے کہ اللہ والے دی خدمت چلگا وانج اور نہ بھی تک ہے عالم کنو وانج کے پڑھ بیٹھا دین سکھ بچڑا تک کو پتہ لگے تو کڑوی چیز کو مٹھی بڑھائی بیٹھائی تھے مٹھی کو کڑوا محسوس کی تھی بیٹھائی کیوں نہ بیٹا پھرا مٹھی مٹھی ہی وے تے کڑوی ہی وے مٹھی کو کڑوا نہ کھائے تے کڑوی شاید کو مٹھا نہ سمجھائے پائے توجہ رکھی پاک نبی دے عمل کو عمل سمجھی
رسم رواجاں کو رسم رواج سمجھی، رسم رواج کو دین نہ بنن دیوی تے دین کو رسم رواج نہ بنن دیوی. اے شریعت دا مزاج تے دین دا اے اصل نظریہ تے سوچ تے فکر بھی. لوگ اج پریشان ہی واسطے تھی ویندن کہ او سنت عمل شریعت مطالعہ او مٹھاس کو کڑواہٹ سمجھن پائے ویندن تے کڑواہٹ کو مٹھاس سمجھن پائے ویندن. نام ہے نا بھرا جو بندہ ایو نظریہ تے ایو ذہن ہی بھی اور میاں سنت کو سنت سمجھ، رسم دے رواج کو رسم و رواج سمجھ، سنت دی مٹھاس کو مٹھاس سمجھ، رسم و رواج دی کڑواہٹ کو کڑواہٹ سمجھ. ٹھیک ہے، ناراض تو نہیں بیٹھے بیٹھے تھی پوسو تو ول کیا ہے. میں پچھلے سال ہی تو کو ناراض تک کر گیا بھی، لیکن ول مولانا صاحب حکم دیتا ول آؤ. میں کہ پتہ نہیں شاید راضی تھی گئے اسے، لیکن تُسا تو اوے لگ دے ہو اجے تک ناراض ہی بیٹھے ہو. چلو خیر ہے تُسا ناراض ہی وے تو کو اللہ راضی کرے سی. لوگاں دے راضی کرن دے تے چکر چ بندہ اوے نہ پوے. علامہ ابن رجب الحنبلی ایک کتاب لکھی حضرت جامع العلوم والحکم، اون دے وچ ایک واقعہ لکھے نے. ایک پیو تے پوتر گئے کھرکا گھنن کیتے منڈی جو کھرکا خرید کے نا ٹور پائے. ایک راہ چ بندہ انہاں کو ٹکر لگا، واہ بے وقوفو واہ، او کھرکا نال اوے ٹردا ویندا تو صحیح اوے ٹردے ویندے بائے تھیو. یار گال تے دی سچی ہے، او تو ہے بائے تھی. تھوڑا جا ٹور پائے ایک بندہ، واہ بھائی واہ، کھرکے دی جان نہیں دیکھو تے اپنے دہائی لاشا کو دیکھنو. او تو کبا تھیا ویندا اودی چنگا چمیندیاں نہیں پیاں. اور پیو پتر کا کیا با ایویں کروں ایک لہ ونجوں اگا با تو بہ چا چنگا ویلا ہائی آئی تا پتر پیو کو آدھا با تے کو کیرا پتا تو ہی میں کملا گالا ہی میں گالیاں گالی کریں دائی. میڈا بچڑا میڈا بھیرا پیو کو ہی میں نہ آلا جنت دا دروازہ ہی بھی تیری مرضی ہے این دروازے کو قائم رکھ، تیری مرضی ہے این دروازے کو تروڑ سٹ. جنت دروازہ ہی بھی دی قدر کر، ماں دی قدر کر، پیو دی قدر کر. اے تیرے کتے جنت ہی بھی جنت دی چھائیں بھی. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کروں اسا کیرے کیرے پاسے دیکھوں، جیرے پاسو دیکھ دے اڑا ہی کم خراب تھیا کرے. رسم رواجہ در ونیوں اڑے کم خراب ہے، ایڈے منہ کروں ایڈے کم خراب ہے. اور اسا رسم رواجہ کو چھوڑ دے ول کم نہیں بندا، یعنی رد کرنا تے جو اگر ایڈے آونجو تے ول ادلا کم نہ دے ایسا کیا کرو. بہرحال ماں پیو دی قدر کرو. وہ آگے آبا تو بائے میں لہ ویدا ٹھیک ہے بچڑا تو ٹور پونا. ابو ایک بیا بندہ کر سکا، واہ بھائی واہ بڑھیا دیکھیں تاڑیاں مچھیں چٹیاں تھی گئی ہیں، بھر بھٹے چٹے تھی گئے، عقل تک والی نہیں آئی. معصوم بال نال ہوئے لڑکدا ودا ہے تے تو تے ٹھکا بیٹھا ہی. وہ سوچیا ہون کیا کرا لائے تھیا. اچھا ابا تو بائے تھی پوتر کو ول بلا دی تصوال ٹور پائے. اگو ول ایک بیا کھڑا جگہ، واہ کملے واہ. آج کل دا نوجوان کیویں بے وقوف تھیا ودائیں، پیو تلے ٹردا ودے اے اوتا کھرکے تے چڑھیا بیٹھا اور کملا پیو کو بلا او بھی لہایا تلے. اور سوچڑ پائے گئے کوئی اگلی ترتیب دیکھوں اون دا کیا بڑے. او وقت ایویں ایک مثال بنی ہوئی ہے، انہاں ایک لمبی ساری سوٹی کی دی اون دیاں جنگھا بان کے نا سوٹی اون دی جنگھا ٹوٹا پا کے ایک اون اپنے موٹھے تے رکھی پوتر اپنے موٹھے تے ہون کھر کے گچائی ہوئے دیں. ابو وال کھڑے بندے او اے کیا انہاں کا کدائیں راضی تا قوم تھی دی نہیں کیا کروں وال دوہائیں بائے ونجو وال نراز ایک بہو وال نراز دوہی تلے ترو وال نراز. اور ایو آخری طریقہ رہ گیا ای کو ٹا کے ٹور پہوں آسا. سیانا بندہ کھڑا ہی وہاں کہو کملا تُسا اپنی عقل دی گال کرو، جیری گال تو آپ کو سمجھ آدھا. لوگ دی گالی تے نہیں بجیدہ ہے، لوگ تا راضی تھی دے رہے دے نراضی تھی دے رہے دے. لوگوں کو چھوڑ دیو، تُسا تھیو نراز تے پھاویں تھیو راضی. گال میں پوری پیا کریں دا ہی وے، میں ادھوری نہیں بھی کریں دا اور مسئلہ بھی کھول پہ کیا کریں دا. کہیں بھرا کو اگر لگے کوڑا مسئلہ تو ول میں اکثر میڈا بھرا ہی وے بیمار
آ کوئی تکو وقت علاج دیوں تکو کوئی ڈرپا لاؤں تکو کوئی گولیاں دیوں طبیعت تیری ٹھیک تھی وے توجہ رکھا ہے اگر کہیں کو چنگا لگے تو پھل انہا مطلب ہے طبیعت ہی ٹھیک ہی وے اسا او لوگ ہیں جیرے فطرت کو نسے بدلے دے اپنی طبیعت کو بدلے دے ہیں فطرت کو نہ بدلو طبیعت بدلو ایک بندہ ہے دکان تے گیا اتھا سندھی ٹوپیاں پہن اندے اتے ہیر جناب جی کیا نام ہے موتی لگے ہوئے شیشے لگے ہوئے بڑی خوبصورت کتنے پیسے دیے صحیح 1000 روپے دیے اچھا ایک ڈیڑھ چوال یار او آدھا اچھا صحیح پاک کے سر تے دیکھو او جو پامڑا آدھا یار چھوڑ تو پرے ایویں شاپر سمایت ڈے چا میں کو بڑی سوڑی پہ لگ دی ہے ٹھیک ہے زال کو وال کے ملے آدھا سوڑ میں بہترین تاج کھیلایا دیکھ سے جو صحیح تھا خوش تھی ویسے علاقہ جو دیکھ سی میں دے دھارا ہے ویسی میں کہا اچھا سیر تے پاتا صحیح او جو سیر تے رکھ دے سیر ہائی اوندا وڈا تے سیر تے جیرا او تاج پاتا ہی سو او ہائی چھوٹا سیر ہاسی دورے جتنا تے او تاج ہاسی حویدے جتنی اور کم تا خراب تھی گیا اور زالوں کو آکے کملا پیسے نانی بھرے پیسے تا بھر کیا ہے بھر کو مفت چاہیں نہیں مفت نہیں 1000 روپے دے آیا بھر وہ آکے اللہ دی بندی میں جو تھا ڈٹھا نیوی اور ہین گلنا ڈو یا تا آکھے پہ ایک سڑین دے ہیں مستری کو وہ کو آدھے اوزار چاہتیا مستری صاحبہ اوزار تو چاہتیا تو ایویں میڈے سیر کو تھوڑا جمع پاسو گھر چا رندے نال کو آرے نال کوئی تیسے نال آئے کو چھیل چھول کے تے ٹوپی ہوتا پوری آ بنجے ایویں کرے سی عقل مندی تا تقاضا آکسی اچھا صبح لگا بیسا دکان تے بدلی گیا سا سیر کو گھڑاونا ایویں ہے جیویں فطرت کو بدلنا توجہ اسلام فطرت ہی فطرت نیوے بدل دی اسلام کو نہ بدلی اپنی طبیعت کو اسلام دے پچھو کھین کے آ جویں وہ تاج چھوٹا بڑا خرید کے ول پورا کر کے سر ترک گرسی اے تا اے عقل مندی طبیعت کو اسلام دے پچھو چلاوے اے عقل مندی ہی بھی تے اگر اسلام کو طبیعت دے پچھو لاوے اے ایویں ہے جویں کاریگر کو سٹ کے سر کھڑائی بھی اسا سیر گھڑا وڑا لے نیسے اسا تاج وال کے وٹوا کے تے پورا کھین کے آمڑا لے لوگ ہیں اپنی طبیعت کو اسلام دے پچھو ٹولا لے لوگ ہیں گال سمجھ آندی بھائی بھی توجہ میں عرض پیا کریں دامی لگ دی شے ساکو اچھی ہے بہترین ہے عمدہ لگ دیئے زبردست محسوس تھی لیے لیکن یاد رکھ اے سارا لش پشتے میک اپ ہی میک اپ کو نہ دیکھی اصل حسن و جمال کو دیکھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل مبارک دا حسن و جمال ہی بھی اور او ایمان دی نظر آندہ ہی بھی تے اے لش پش جیڑا تھیا کھڑائی بھی اے شیطان چمکا کے دکھیندہ کھڑائی بھی تے کو پاک نبی دی سنت دا حسنو جمال نظر آونا چاہیے دنیا دا لش پشالا عمل رسم رواج نظر نہیں آونا چاہیے امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرن بلکہ امام ابن الحاج مالکی اندلسی کئی سو سال پرانا عالم گزرے وہ ایک کتاب لکھیے المدخل نادی اندھے وچ ایک واقعہ لکھس ایک عالم حدیث پڑھی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا بندہ نماز پڑھن کرو بعد 33 واری سبحان اللہ 33 واری الحمدللہ 33 واری اللہ اکبر ایک واری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر اندھے گناہ اللہ معاف فرما سٹے دے بھاویں سمندر دی جھگ دے برابر کیوں نہ ہوئے وہ عالم حدیث پڑھی
دل وچ خیال آیا یار ایویں کیوں نہ کرا کہ میں 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیواں 33 دفعہ پڑھن دا اتنا ثواب ہے تے 100 دفعہ پڑھن دا کتنا ثواب ہو سی بہت ڈھیر ہونا یار میں 100 دفعہ پڑھ سا نماز پڑھے سلام پھیر گیا سنت نفلی کنو فارغ تھی کے آرام نال وہ اپنی تسبیحات پڑھتا بیٹھے 100 دفعہ سبحان اللہ 100 دفعہ الحمدللہ 100 دفعہ اللہ اکبر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک کچھ دیہاڑے تو باب خواب ڈٹھس قیامت دا میدان قائم ہے اندھے وچ آواز لگ دی پئیے آؤ لوگو جیرے نمازہ تو بعد اوراد و وظائف کریں دے رہ گئے ثواب گھر گلن دنیا کٹی تھی گئی اجر ثواب ملن پہ گیا لوگ کھلتے ویندن تے واپس ولتے ویندن اے ایڈے ونجے اون پاسے ونجے اون فرشتے کرو ونجے ایکو کوئی نہ دے وے اے بڑا حیران تھیا یار پہلے تو میں بوڑھے ہونا چاہیے آئی میں 100 دفعہ پڑھی بتا اے تک 33 آلے کھڑے دے سارے ثواب گھر کے وقت گئے جیرے ویلے ایک کلھا بچ گیا اے فرشتیاں کو آدھا ہے تو سے یار میں کو اجر کیوں نہیں دیتا او پوچھ دیں تو کیری شاید اجر گھلنا چاہتا ہی میں صحیح اوراد وظائف پڑھتا رہ گیا او دا اجر کتنی دفعہ پڑھتا رہ گئی میں 100 دفعہ پڑھتا رہ گیا اچھا ما ہاکذا امر صاحب الشریعہ امر بثلاث و ثلاثین ما لک عندنا شیئن او میاں ایویں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ یا دیتا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 33 دفعہ پڑھن دا فرمایا ہے تو 100 دفعہ پڑھن تے رہ گئی بھج بھج ساڑے کنو کچھ اجر تے ثواب ریوی ان دی اکھ کھل گئی گھبرا گیا پریشان تھی گیا حیران تھی گیا کہ کیا بن گیا میرے نال ادا اللہ معاف کر ہون تک تجیرہ کیتی رہ گیا ان دی تا دے معافی ہون اتھائی رکھ عمل کرے سا جتھو تک سیدہ سوڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیسی علامہ شامی رحمت اللہ نے ایک بڑی بڑی گال لکھی ہے او فرمیدن گال سنو ایک تالا ہی وے ایک تالے کو لگ لیے چابی اندے ہن دندانے ترائے اندے ترائے منہ بڑے ان چابی دے ترائے دان دے او چابی لاؤ تا تالا کھولوے دائے اگر تسا ہوں تالے کو 4 دندالی چابی لاؤ چاہ اے کھولوے سی اگر 2 والی چابی لاؤ چاہ ترائے آلی چابی بھی ہوئے تے ول ہوئے بھی دندانے او ہو جائے جیرے این تالے دی چابی دے ہن ول کھول سی یاد رکھی دنیا دا تالا اگر دندانے پورے نہ ہوئے نیوے کھلدا اور یاد رکھی جنت دا تالا بھی ہوں چابی دے نال کھل سیا جیری چابی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہو سیا اگر عمل کو کرے سے بتا چابی تیری دے نال جنت اللہ تالا نہ کھل سی تو بھاوے 5 دندانے بڑا بھاوے 7 دندانے بڑا بھاوے 6 دندانے علی چابی گھن کیا بھائی بچڑا بسر کما ترم میں تسا حضرات دی خدمت عرض کرے سا اگر چاہتے ہی میں جنت دی چابی تسا لبھنا چاہتے ہی میں والعمل اتھاؤ تک رکھو جتھو تک سوڑا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اگا پیچھا کرن دی ضرورت نہیں میں کوئی چنگا بیا لگ دا تیری عقل کتنی ہے میرا بھیرا سب کو کہنا پتہ ہے اساڑی عقل دی کیا اڑان تے طاقت ہے اسا پاک نبی دی شریعت دی حکمت جانن تے لگ ونجو اے ایویں تے اے ایویں اے اندی بجائے تے چلو رلا سٹو تے گھٹے تے نہ کیوں نہ رلاواں ایک بندہ گیا ڈاکٹر کنو ڈاکٹر کے اوئے ہوئے تاکو تک کرونا تھی گئی کرونا ہی بہت سیانے جیرے ویلے ایدو مارچ دیا اعلان تھی وینا بس کرونے دا اعلان ہی تھی وینا
اور تاکو کرونا ہے صحیح پھل کیا کرا اون دوائی لکھی ہے اس نے گال سوڑ ایک کیپسول ہی بھی اے وی دہاڑے کھامڑے ہی 500 mg دا کیپسول اے ریشہ میشہ خشک تھی ویسی وی دہاڑے مسلسل کھا او بندہ سوچن پہ گیا ادا یار ایمیں نہ کرنا چاہ او ادا روز کھا دے میں دہاڑی دے 5 کر چھوڑا ایک صبح ایک دوپہر ایک عصر ایک مغرب ایک عشاء 5 کیپسول کھاوا تاکہ جلدی ٹھیک تھی وجہ اے جو 5 کیپسول کھاوے جلدی ٹھیک تھی ویسی یا اگا لگا ویسی اچھا تے اگر یہ سوچے وہ آدھے روز کھاتے میں ہفتے بعد ایک کھاما ٹھیک تھی ویسی یاد رکھی عمل اٹھاؤں تک جتو تک پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت آکھے اپنی طرفوں اگر کوئی بندہ دوا وٹھا گھنے تسا منے دائی وے نقصان تھی سی تسا منے دائی وے دوا گھٹاور دنال فائدہ نہ تھی سی وٹھاور دنال نقصان تھی سی میں تکو آل کر پہ کیا دا پیا میاں ذہن دے وچ رکھی اگر دنیاوی طبیب بھی مخالفت کرے اپنی صحت تے نقصان کرے سے اگر روحانی طبیب بھی مخالفت کرے سے اپنے ایمان تے نقصان کرے سے دنیاوی طبیب جتنی دوا دے بھی اتنی کر روحانی طبیب جتنی شریعت دے بھی اتنا عمل کر سب کو سمجھ یہ آتا ہے کہتا ہے یا چنگا پہ لگ رہے چنگا لگے پیا انگریز کو گال سمجھ آ گئی یہ سب کو سمجھ نہیں پہ آدھی ہر چمک دی ہوئی شاید سونا نہیں بھی ہوتی ٹھیک ہے سونی شاید ہے پر سونی شاید کو بندہ دین بڑا کی میں تیری میری حیثیت ہی کیا ہے دین فقط رب بڑھاون والا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاون والا حدیث سن حضرت حمزہ حاضر خدمت جذب القلوب الى دیار المحبوب شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ دی کتاب اندھے وچ واقعہ موجود ہے جذب القلوب الى دیار المحبوب اصل کتاب فارسی دی اور ترجمہ بھی آپ ہی گئے ہوئے اندھے وچ واقعہ کیا ہے حضرت حمزہ حاضر خدمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا سارے کو حکم دیتے اپنے دروازے کھلن والے مسجد نبوی دے سہل وال بند کر گنو صرف علی دا دروازہ کھلا رہے ونجے باقی سارے دروازے بند کرو بل ایک مقام تے فرمایا صدیق دا دروازہ کھلا رہے ونجے باقی بند کر رہے ہو خیر میں عرض پیا کرے نا حضرت حمزہ حاضر آکر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی توڑا پتریر ہے سوتر ہے چاچا زاد بھرا ہے تے میں توڑا چاچا ہوں میں اودا بھی چاچا ہوں تو سا بھتریجے دا دروازہ کھلا ران دیتے چاچے دا دروازہ بند کر دیتا ہی وے آپ فرمایا چاچا میں کو اختیار نہیں میں اوے کیتا جی میں رب دا حکم ہے اور میں توڑے کروں پوچھنا پاک نبی صحیح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمیندے پہ نہیں ہے نہیں انہاں دی زبان مبارک کے تو کو اعتماد ہے یا نہیں او فرمیندے پر میں کو اختیار نہیں دروازے کھلوامنا تے بند کرنا کہنی مرضی ہے شریعت بڑھامنا رب دا کامی وے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پہنچاون والے صحابہ شریعت تے عمل کرن والے ول دنیا تے پھیلاون والے مسئلہ ذہن دے وچ رکھ شریعت بڑھاون دا اختیار رب کنو ہے تینے میں کنو نہیں بھی کہ اسا ہر چنگی شے کو سمجھ کے دین دا حصہ رلاؤں چا نہ میرا بھرا چنگی ضرور ہو سی بہترین ضرور ہو سی سونی ضرور ہو سی چنگی ضرور لگ سیا لیکن دین دا حصہ نہ بن سکسیا دین وہ ہے جرا آمنہ دلال کھن کیا ہے سمجھ آئی میں گال دی کہ نہیں میں سمجھ آئی نہیں میں سمجھ آئی تو بل میں دوبارہ شروع چکرے نا کوئی گال نہیں بل سمجھاونا ہی ہے سبق ایک استاد پڑھے دا بیٹھا ہے طالبہ دا استاد سے میں کو سمجھ نہیں آتا بل بچڑا میں بھال چک تقریر کرے دا ہی دی میں بھال تو رہا دے دا اگر تو کو گال سمجھ نہیں آدھی پئی تو ساکھ تو ایک گال ہے مولی صاحبہ
کھول کے گال نہیں بھی پیا کرے تھا تو میں آتا کھول کے کر رہی نا بھائی میں لکی لکی گال تو کچھ سمجھ آ وجے تو بل کیا ضرورت ہے کھولن دی گال کو سارے سمجھدار بیٹھے ہی وے کھولن دی کیا ضرورت ہے توجہ گال سمجھ میں نہ بھیرا دین دی حیثیت پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتھو تک دے گئے وے اتنی رکھ اپنی طرفوں ودھاون دی کوشش مت کر توجہ کر آمد کو ایک گال سڑاوا ایک کونن امام مالک بھی رحمت اللہ علیہ امام مالک کنو ایک بندہ آیا علماء نے ایک گال اپنی کتاب اچھ لکھی ہے ابن الفضاح قرطبی کئی سو سال پرانا عالم اپنی کتاب البدع اندھے وچ اے واقعہ نقل پیا کریں دے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کنو ایک شخص آیا آکر لگا حضرت جی اللہ اکبر میں عمرے تے ونجنا چاہتا مدینہ شریف تو تے احرام کتھو بدھا احرام کتھو بدھا امام مالک فرمایا اٹھاؤں بات جتھو کملی والے نے بدھائے وہ آگے لگا صحیح میں تا سرکار تا غلام ہاں میں چاہتا کہ تھوڑا اور دورو ونج کے بدھا کچھ باہر اور نکل کے بدھا تاکہ پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتھے گال چھوڑ کے گئے تھوڑا جیا ڈھیر اجر تے ثواب تھی ویسی حضرت امام مالک فرمانے لگے گال سوڑ میں تیجے تے فتنے تا خوف کرے نا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فتنے تا خوف ہے میں جاننا کہ فتنے چ مبتلا تھی ویسے حضور دی مخالفت کر کے تو توڑ نہ چڑھ سکسے جتھے احرام سونا نبی بدھے تو اٹھائی بات یہ جو میں واقعات ڈھیر لا سکتا امام ابو بکر ترتوشی کئی سو سال پرانا عالم ان دی کتاب الحوادث ان دے وچ واقعہ لکھتے وعدن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بنی اسرائیل کو قرآن نے ظالم ایک دفعہ نہیں دو دفعہ فرمائے انہوں نے عذاب نازل جیون دی گال دی تھی فاسق قرار دیتا ایدی وجہ کیا ہے اے چار قسم دے فتوے انہوں نے آئے ایدی وجہ کیا بڑی ہے ایدی سبب تے علت کیا ہے اور فرمیدن وجہ اے ہے تفاسیر علیہ نے بھی وجہ لکھی ہے جیلے بنی اسرائیل کو حکم ہویا شہر داخل تھی ونجو لیکن آدھے ونجو قولو حتتن سجدن ایک جاتے فرمایا حتتن آدھے ونجو چھک دے بھی ونجو تے آدھے ونجو اللہ معاف کری در گسر کری سکو بخش دے بھی معافی دی درخواست کریں دیا شہر دے وچ داخل تھی ونجو لیکن بنی اسرائیل نے حتت لفظ نہیں استعمال کیتا ایک نون دا حالف وٹا دیتا ہی نے ہتا کو ہنتا پڑھنا شروع کر دیتا نے میں تیرے کرو پوچھنا میڈا بھرا جیری بنی اسرائیل دی قوم اگر لفظ ہتا دے شروع وچ نون دا اضافہ چکرے شریعت اس کو دو دفعہ ظالم آکھے کہ تو سارا جملہ ودا سکتے تھے کو پوچھنا کوئی نہیں اگر بنی اسرائیل ظالم ہے میڈا بھرا وال میں بھی نہ بچ سا انہاں کو اجازت دین ودھاور دین نہیں تے کو میں کو کہہ دیتی اجازت دین اٹھاؤں تک جتھو تک رحمت کائنات کھڑا گئے جتھے دین کو چھوڑ گئے آج کوئی بندہ آونجے ایمان نال سوال کرے آکھے حضرت تسا وڈے آنے بھی وے تسا وڈیاں کنو رہ گئے وے اکابرین کو تسا ڈٹھے اکابرین دنال تسا کٹھے ٹورے ہی وے تسا ہکا گال ساکو دسوچا ساکو او دین دسو جیرا دین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تسا سیانے لوگ ہی وے بل میں توڑے کنو پوچھا چاہ تا نراز تا نہ تھی وے سو جیرا کچھ اثر رواج تے رسم سارے لگے کھڑے ہیں اے پاک نبی سائی کر کے گئے ہاں نا سر نہیں سے پٹ سکتے اسا اے نہیں سے آکھ سکتے ہاں سائی میں او بھی دی بیٹھا آل سنت دیوبند والے دا سر فخر تو بلند دی وے
دین اوہو کتی کھڑی ہوئے جیرا آمنہ دا لال دے کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر محمد رسول اللہ حق علماء بند زندہ باد حق علماء بند زندہ باد تکبیر اللہ اکبر. تھک تا نہیں گئے سبحان ہیں اے دل حج سارا کم تو سب کر جاؤ. میں اور اٹھیوڑ والا ہاں ایویں تھوڑے مہمان دی انتظار وچ بیٹھا جو پوچھ دین تے بس میں وال چھوڑے سا. توجہ دین اتھاؤں تک ودھاون دی کوشش میڈا بھیرا نہ کری پیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سنیا کہ مدینہ دے وچ ایک مؤذن کھڑے جیرے ویلے اذان دین دے اذان دیون تو بعد ول زور زور زیادہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. او لوگاں نماز کیتے آؤ اے بھی کتاباں دے وچ گال لکھی پئی وے نماز نماز نماز. امام مالک انہاں کو سڈیا بچڑا اے کیا تھئی حضرت میں لوگوں کو نماز کیتے ورس یاد دیوینا تے دسینا. انہاں فرمایا نا بچڑا نا جیرا کام سرکار دے زمانے چ نائی تو ان کو شروع نہ کر. کچھ دیہاڑے رہ گیا ول ان کروں بعد جیرے ویلے مینارے تے چڑھ کے اذان دے وے ول اذان تو بعد کھگڑا شروع کر دے وے. امام مالک ول سڈیا کو ہون کے تھی آدھر کی ہون میں ول ایو ذہن چھے کہ لوگاں کو نماز کیتے جگاواں چاہ کہ ڈی تھی گیا ہی وے سورج چڑھ گیا ہی وے ہون اٹھی کھڑو. امام مالک فرمایا نا میں تے کو روکیا نہیں عمل اتھاؤں رکھ جتھا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے آن اپنی طرف وطاون دی کوشش مت کری. ول تریجی دیر کچھ دیہاڑے تو بعد ول اذان دیون تو بعد لوگاں کے دروازے کھٹکھٹے دعوتے آدھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. لوگو آؤ نماز کیتے آؤ نماز کیتے. امام مالک ول سڈیا اور فرمایا مدینہ طیبہ پاک ہے ای پاک مہینے کو ای پاک جناب مدینہ تے شہر کو اے رسمہ رواجہ تو پاک رہن دے جیرا کب سونے پاک نبی سائیں دے زمانے تے دور چ ناوے او کو شروع کرن دی کوشش مت کری. اے اساڑے بزرگ آوے اے اساڑے اسلاف آوے اذان نال کھڑ دی تو اکو میں کوئی اجازت نان دے دے تے ازاں اتنا کچھ آپو رلائی کھڑے ہیں ساکو چھٹی ہے مٹھو چھٹی وے جو مرضی کی تیاں ساکو کوئی نہیں پوچھنا نا. چلو بیاں مرضی ہر کسی دی. فسوف ترا اذن کشف الغبار افرس تحت رجلی کا ام حمارو. ہر بندے دی مرضی ہوئے جو کریں دے کردہ رہے منجے اما شاکرن و اما کفورا. او دا دل لاکھے تا ایمان آلے پاسے دل لاکھے تے کفر آلے پاسے دل لاکھے تے سنت آلے پاسے دل لاکھے تے رسم رواج آلے پاسے. لیکن قیامت کو پتہ لگوے سی جیرے ویلے موت آمڑی عرشہ کھلوے سی کہ میں غلط کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے سنت چلائیے یا میں رسم رواجات رہ گیا نا. میرا بھرا ساری کائنات دے وچ اگر رسم رواج تیڑے گو چمک کے تیڑے گو جناب جی ٹھمک کے سج دھج کے سورج دی طرح بھی روشن آونجی پاک نبی دی سنت کو مت چھوڑی پیا. ایک واقعہ بیا سنا دا ونجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے صحابہ نے دستک دی تھی. اما جی پوچھا کون؟ اسا پاک نبی دے صحابی ہے. کیوں آئی وے؟ حضور دی نماز تے رات دی عبادت پوچھن کی تھے. آپ کے کرندن عبادت فرمایا یسلی و یرکد. سونے پاک نبی نماز بھی پڑھ دل تے آپ آرام بھی فرمے دل. پت فرمایا روزہ دی کیا صورت ہے؟ فرمایا یسوم و یفتر. روزہ رکھ دے بھی انتے روزہ چھوڑ بھی دے دل. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا دے کام میں بھی مصروف ہو ویندل تے آخرت دے کام میں بھی مصروف تھی ویندل. عورتاں تے اپنی گھر آلیا
بیویاں دے نال بھی ملنا جلنا اٹھنا بانا رکھ دین تے آرام بھی فرمین دین تے گھر دا کام کاج بھی کر گندن او صحابی اتھائی کھڑن تے سوچن لگ گئے یار پاک نبی تا سمدے بھی ہیں پاک نبی تا روزہ افطار بھی کریں دن اسا کیوں نہ انہیں کرو کہ پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا بخشی ہوئے اللہ نے انہاں دیتا پوری مغفرت فرما دیتی ہے اللہ کریم تا انہاں کیتے اگلی پچھلی ہر قسم دی بخشی تا اعلان فرما دیتا ہے یار اسا انہاں تک تا نہیں سے پہنچ سکتے او آرام بھی فرمے دن سمدے بھی انتے نماز بھی پڑھ دن لیکن اسا کو نماز پڑھنی چاہیے آرام نہیں کرنا چاہیے او تا میاں یسوم و یفتر روزہ رکھ دے بھی انتے روزہ نہیں بھی رکھ دے اسا کو روزہ رکھنا چاہیے اسا اتھو تک تا نہیں سے پہنچ سکتے اسا انہاں دی طرح میاں آلہ تے عظمت رفت والے تا نہیں سے ہی واسطے اسا عبادت دا کام کرے سو ساری رات نماز پڑھ سو ایک کہ میں ساری رات عبادت کرے سا دو جاتا میں سار جناب جی ہر روز روزہ رکھ سا اور جناب 100 روپے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کھین کیا ہے آپ نے گھر دے گلو جناب جی پوچھا گھر آنے کرو حالات انہیں دسیا ایوے میں دوترے بندے آئے بندے آئے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف کھین کیا ہے آپ نے صحابہ کو کٹھا کیتا فرمایا کونان جنہیں پوچھنے ودیان صحیح اساج نے فرمایا میں توڑے کنو ڈھیر اللہ کنو ڈرن والا توڑے کنو ڈھیر متقی تے میں پرہیزگار ہاں لیکن گال یاد رکھا ہے جرا میرے طریقے تو ہٹ کے کہ بے رستے تے چڑھ گیا او دی نجات تے کامیابی علی اس نہیں ہونی چاہی دی میاں میں سمدہ بھی ہاں تے روزہ بھی رکھتا عبادت بھی کرنا تے سمدہ بھی ہاں روزہ بھی رکھتا تے روزہ چھوڑے دا بھی ہاں تو اللہ کام بھی ایوے ہونا چاہی دا ہے توجہ رکھی اور میں تارے کو پوچھنا میڈا پھرا جی میں او صحابی نبوت دا عمل تھوڑا سمجھ کے کچھ ڈھیر کرنا چاہتے ہیں پاک نبی نے اصلاح فرما کے ڈسا دیتا چونکہ صحابہ تربیت دے ماحول دے وچر صحابہ مدرسے دی درسگاہ دے وچر صحابہ نبوت کے علم پڑھ دے پر تے پاک نبی سمجھائی بھی رکھ دے جتو گال سمجھنا بے ڈسائی بھی رکھ دے او تربیت دا ماحول ہے تربیت دے ماحول دے وچ اللہ کریم نے ایک گالی انہاں کنو کرائیں تاکہ کائنات کو سبق ملے کائنات کو پتہ لگے کہ کیا کرنا ہے اور گال سمجھ آ گئی اگر صحابی اون گال تو جتا پاک نبی رحمت دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کھلا ونجر اتھاؤ اگا فتامن دی کوشش کرن پاک نبی ای کو برداشت نیوے کریں دے والمہ تو کو کیوں نہ تھا جیری ازان سوڑے نبی دی ہی وے او دے کنو فتامن دی کوشش مت کرائے پہ حضرت بلال حضور دے معزنی وے حضرت ام معصورہ حضور دے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب حضور دے معزنی وے حضرت ابو معصورہ حضور دے معزنی وے حضرت سعد قرسی حضور سید معزنی وے رضی اللہ عنہ کڑائی ازان حضرت سلمہ بن اقوا نے بھی دیتی ہے رضی اللہ عنہ میں اے 5 بندیاں دی ازان شروع تھی دی آوے اللہ اکبر تو تے لا الہ الا اللہ تے ختم تھی ویندی آئے ای کرو فتامن دی نہ شروع تے نہ آخر تے نہ درمیان کوشش کری پیا پاک نبی سخت ناراض تھی نے حضور سائیں دی نماز اللہ اکبر تو شروع تھی کہ السلام تے ختم تھی ویندی آیا باقی ساریاں جیریاں گالی نمیاں اکو پیچھو رلدیاں کڑیاں ایک کہنا نہیں حضور سائیں دا جیرا پڑھایا ہویا جنازہ ہے 4 تکبیران تے مشتمل بھی اللہ اکبر تو شروع تھی کہ السلام تے ختم تھی ویندا بھی اے جیرا دعا دا نال پچرا لائی کھڑے اے کوئی نہ بھی اگر پاک نبی دے صحابہ کچھ گال تھوڑی جئی فتامنا چاہمن نبوت انہاں تے ناراض تھی دیئے تے تے میں فتائی ونجو سونا نبی خوش تھی سی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان رسالت شان صحابہ مقام صحابہ عقائد علماء حق علماء دیوبند حضرت مولانا ابو ایوب قادری نعرہ تکبیر یار سمجھ آئی میں بس میں اتنی گال تو آپ سمجھا مڑی آئی لمبی چوڑی تقریر تمکو آدھی رہے میں ہکا گال سمجھائیے جتنا دین ہے اتھائی رکھو او کو کافی وافی شافی سمجھو اوہا اپنے کیتے کامیابی تے نجات دا ذریعہ سمجھو دین کو اگاں پیچھا بدھامن دی ضرورت مت سمجھو
گال سمجھ آئی بے توجہ 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 تو صاحب سے مولوی صاحبہ اندے چلو کئی گال بئی چنس ہاں ایک گال بئی ضرور دسنی ہے تو یہ گال تا اصل سخت گال ہے یہ گال تا بہو کڑوی گال ہے یہ گال تا زیادہ تو کو محسوس تھیوڑی ہے آؤ حضرت آؤ یہ گال تا میاں بڑی ڈھیر سختی وجہ نہیں میں ہون پیا کرے نا تو آپ کو ڈسے دا اس تو پیان جو تسا پریشان نہ تھی وجہ پہلے حوصلہ رکھو او میاں ایڈی سخت کوئی نہیں وے روز تسا کڑویاں گولیاں کھاندے بیٹھے ہی وے کڑوی تسا جناب جی مجونہ کھاندے بیٹھے ہی وے تسا حکیمہ کرو ونجو کڑوے پانی یہ پنیر چپی تے اے جناب حریر چپی تے حریر چکھا تے اے چکھا روز کھاندے بیٹھے ہوئے تے ایک چھوٹا جیا مسئلہ اگر کڑوا آئی وے سی تے کوئی حرج کہے نہیں سمجھ آ نہیں پئی وے تو سر روز ڈاکٹر کا بالا کو کھیل کے میں بیٹھے ڈاکٹر صاحب ہی نہ دیکھو آنا ہی بازو تے تھوڑا صاف نہیں تھی نہ پیا او نشتر چلا کے صفائی بال دی حال حال تے رومنا دھومنا اسمان نال تو سا جا چپ کر بجڑا تیلا فائدہ ہے کوئی ہو جی گال کہہ لی بچے چھوٹی جی گال ہے محسوس نہیں تھی دی امید تھے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پڑھائیں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے صحابہ نے پڑھائیں میں اکثر تو کو تسا ہمت کرو علماء کرو ونجو پیرا کرو ونجو فقیرہ کرو ونجو میاں جناب صلحاء کرو ونجو شیوخ الحدیث کرو ونجو مفتیاں کرو ونجو وڈے وڈے علماء صلحاء اتقیاء اصفیاء ازکیاء سارے دیکھو کتاباں دیکھو 14 صدیاں دیا کتاباں زمین تے موجود ہی ساریاں پڑھو چاہ ایک حدیث دی کتاب چاہو جاندے وچ حدیث تو کو لپھ ونجے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے شخص دا جنازہ پڑھامن کرو بعد یا پہلے اعلان کی تووے انہیں فوت انہیں جناب میت دا تریجے دیارے دا ختم یا انہیں اسال ثواب کی تے قرآن خانی یا انہیں اسال ثواب واسطے دعائے مغفرت یا اجتماعی دعا یا اجتماعی قرآن خانی یا کل خانی یا تحصیتی جلسہ یا تحصیتی پروگرام یا میاں خیرات کوئی بھی نہ لے کے فرمایا ہوئے فلانے دیارے فلانے مقام تے تھیسی سارے حضرات تیری شریک تھی کہ ثواب درین حاصل کرن خدا دی قسم چاہ کے پیا تھا اگر ایک حدیث دی کتاب دے بچو تو اکو حدیث لب ونجے جو صدا چور دی او میری جو کہیں فڈے تو وڈے مجرم دی صدا او میری اگر تو اکو نہ لپے بل ہاتھ بد کے تو اڈی منت کرے سا تو اڈی اگو سماجت کرے سا تو اڈی اگو گرز تے عرض گزارو سا کہ میڈا بھیڑا میڈا بابا تے میڈا چاچا میڈا دوست اپنے پیسے دا نقصان مت کر اپنے آپ دا نقصان مت کر اگر تو کو ہتھن میرے دے جوڑن تے بھی آ تو نہ صحیح آسانی سے منن دے میں پگڑی لا کے بھی تو اڈے پیر تے رکھن کی تے تیار ہاں میڈا بھیڑا میں کو پگڑی تو ڈھیر تو عزیز ہے تیرا ایمان ڈھیر عزیز ہے تیری میاں آخرت ڈھیر عزیز ہے پگڑی دی کیا حیثیت ہے میں تیرے ایمان دی ڈھیر حیثیت سمجھدا میں نہیں چاہتا کل قیامت آلے دے تو بھی رسوا تھی میں تے دنیا بھائی بھی رسوا تھی میں اگر تو آکھے میں پگڑی رکھن کی تے تیار ہاں میرا برا چھوڑ دے اے رسم رواج کو اسال ثواب دم انکاری نہیں اسال ثواب برحق کی بھی لیکن اے طریقہ جڑا تو تے میں اپنائی کھڑے آئے فلانے دا اسال ثواب فلانے دا ختم فلانے دی قرآن خانی فلانے دی اجتماعی دعا فلانے کی تے قرآن خانی تے کل شریف تے دعائے مغفرت تے فلانے دی تزیتی جلسہ تے اجلاس اے کوئی شریعت تا مسئلہ نہیں بھی کوئی دین تے اسلام دی گال نہیں بھی کوئی قرآن تے پاک نبی دا فرمان نہیں بھی اگر لب پوی آج جو سزا چور دیو میری نہ لپھی تے وال منت کرے سائے چھوڑ لے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عقائد علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر اسال ثواب تو میں انکاری نہیں بھی میں آپ اسال ثواب کرنا لا لوگا کو ڈسنا لا لیکن اسال ثواب دا طریقہ ٹھیک رکھ مرغی حلال ہے یا حرام ہے بولو اگر کوئی بندہ ڈھیٹ ڈالے پاسو کو چیر دے وے کہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑی کرے
کل شریف بھی نال رلا گھنے سورت فاتحہ بھی پڑھ سٹے نانا سورت یاسین قرآن شریف دا دل پڑھ کے انہیں ڈھیٹھا لے پاسو بسم اللہ بھی پڑھ کے چھری چلاوے چاہ اے مرغی حلال ہے تو ساکھ سو کوئی حلال نہیں میں کہا چیک بھائی میں کو ڈسو مرغی حلال ہے ان کو سیبہ بھی اسلامی طریقے دے مطابق کیتا سی اور میاں طریقہ بھی صحیح ہے طرز بھی ٹھیک ہے اور مرغی بھی حلال ہے لیکن ایک گواٹھیاں دی چپ کر کے چائی کھڑا ہون حلال ہے تو ساکھ واہ مالی صاحبہ تو آدھا ہی حرام ہے مرغی کو کیرا حرام آگ سکتا ہے دنیا دا کوئی مالی مرغی کو حرام نہیں آگ سکتا ول اسا بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں دے پائے ہیں ول انہی گردن تے چھری ٹھیک پاسے چلائی سے ان کو قبلہ رخ لٹایا سے ول انہیں تے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ان کو ذبح پہ کریں دے میں کرنا ہمیاں نا مرغی دے حلال ہونے چ میں کو شک نہیں وے اور مرغی بھی ذبح ٹھیک طریقے تے کیتی بھی لیکن مرغی چوری بھی ہے یہ واسطے حلال نہیں میڈا پیرا یاد رکھی ایصال ثواب تے میں کو کوئی انکار نہیں لیکن ایصال ثواب دا طریقہ ٹھیک رکھ تو ساکھ سو کیڑا طریقہ رکھو میں کہا میں تے گوڑے ساواں تیرے علاقے دے وچ غریب لوگ بھی ہیں نہیں تیرے علاقے دے وچ یتیم لوگ بھی ہیں نہیں تیرے علاقے دے وچ بیوہ بھی موجود ہی نہیں تیرے علاقے دے وچ میاں یتیم بچیاں بھی موجود ہی نہیں اپنے دل تے ہاتھ رکھ انہاں یتیم بچیاں دی شادی دا انتظام کرا بیوہ دے کھامر تے پیمر دے انتظام کر تیرے علاقے دے وچ لوگ ایہو جا ڈھیر سارے پاتے میں دے کہ سردی دے وچ انہاں کلو چستی سویڑنی میں انہاں بچاریاں پتہ نہیں کی میں اپنی سردی گزاری ہے انہاں دا خیال کر وانج ہسپتالاں دے جناب وانج کے روڈ لا کوئی پچھڑا نہ نہیں حکیم اتھے مریض جناب روندے پیر طبیب اتھا کوئی لبدا نہیں کمپوٹر کوئی بیٹھر کوئی گال کرو تے وہ بھیڑ پائے میں ڈاکٹر کو تا ملنا دشوار ہے انہاں کلو پیسے نہیں کہ اپنا پرائیویٹ علاج کرا سکیں میاں انہاں کو پیسے دے مسجد بڑھوا مدرسہ بڑھوا قرآن دی خدمت کر میاں صفحہ گھن کے رکھ دے قرآن پاک گھن کے رکھ چا کہ غریب کو کپڑے پوا چا کہ فقیر کو لباس دے چا کہ کو جتی لے کے دے چا میں بڑی جرت نال پیا تھا اپنے علاقے دا ذرا وزٹ کرتا کو پتہ لگے ایک شخص کو میں اپنی مسجد تا نما دیے ایک دیار میں پوچھنے لگا میں کہ یار گال سنی تھوڑی دیر تو بعد جناب وہ آ گیا میں کہا اے لساؤ توڑا گزارا کیویں تھی دا پہ میں کو پتہ ہی اندھی ٹیران دی دکان ہے سیکلہ دے پنچر لیندہ ہے اور سیکل نہیں رہے تو پنچر کتھا ہو سر میں کہا گال سنو کیویں گزارا تھی دا پہ چپ وہ میں کو دیکھا لگ گیا کہ مولی میں کو پوچھ دا پہ ہائے 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 تھوڑی دیر تو بعد گالوں کائی نہیں کی تھی ان دی اکھی چو رومڑ دی قطرے شروع تھی گھنوانے تھانے میں سوچڑ پائے گیا میں کہ دیکھ میں کو آج پوچھن دی توفیق تھا یہ میں دو دہاڑے پہلے ہی دے کرو پوچھا کیوں نہیں میں تب برادری کو خوشتی تھی بیٹھا دے گا پکا کے اون غریب اور میں کو آکیا کہ استاد صاحب میڈا دل کریں دے میں توڑے نال جلسے تے بن جاتے لوگوں کو تو صاحب کو میڈا تعامل لیکن میں عزت دار بندہ علاقے جی کہہ کر روپیہ منگن دی میں نیت نہیں بھی رکھتا لوگ میں کتانا نہ دے میں ای ہو جائے علاقے صرف میڈے چ نہیں وے توڑے علاقے چ بھی لوگ ہی وے انہاں کا خیال کرو بہت وڈا ایصال ثواب ہی وے انہیں ایصال ثواب وچ کوئی شک نہیں وے لیکن اسا ایصال ثواب ایو سمجھے بھائی رل کے بہوں دیکھا پکین مولی صاحب آوے اوتے ختم پڑھے ول ختم پڑھ کے تے مولی صاحب سارے کھا پی کے ہر کوئی اپنے ڈھیڈ تے ہاتھ پھرینا ہے مجھک نہیں یہ تا دے دے آج تب ہم بہترین سالہ لائی ہے طریق ہے کیوں تا ڈھیر آئی دے بار پکا ہویا ٹیسٹی آئی نا میڈا پھرا میں تا کوئی ایصال ثواب تو نمی ہٹ کے دا لیکن ایصال ثواب کر پر اویں کر جنہیں میرے سونے پاک نبی سائیں دی شریعت ہوگی میں کوئی شریعت کو باہر تک گال نہیں پیا کرے دا جیرا طریقہ تو تے میں اپنائی بدے ہیں شریعت ایگو دے تھی نہیں بے شریعت لپسی کہہ رہا تھا اللہ سب کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ